آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس نے بر صغیر کی تاریخ بدل دی۔ آج ہم جانیں گے کہ ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا، آزادی کی جدوجہد کہاں سے شروع ہوئی، انگریز ہندوستان کیسے پہنچے اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے پورے ملک کو آزادی کی تحریک پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ تقریباً 200 سال کی جدوجہد، قربانیوں اور مسلسل کوشش کی داستاں ہے۔ سن 1600 میں انگلستان کی ملکہ الزابیتھ اول نے ایک تجارتی کمپنی کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا۔ ابتدا میں کمپنی صرف تجارت کرتی تھی، وہ ہندوستان سے مصالحے، کپڑا، ریشم اور دوسری قیمتی چیزیں خرید کر یورپ لے جاتی تھی۔ اس زمانے میں ہندوستان دنیا کے امیر ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں کی صنعت، زراعت اور تجارت بہت ترقی یافتہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی صرف تجارت تک محدود نہیں رہی۔ اس نے مقامی حکمرانوں کے اختلافات سے فائدہ اٹھانا شروع کیا۔ کمپنی نے مختلف ریاستوں کے درمیان اختلافات میں مداخلت شروع کی، کہیں ایک نواب کی مدد کی، کہیں دوسرے کی مخالفت کی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی فوج تیار کر لی۔ یہ فوج صرف انگریزوں پر مشتمل نہیں تھی بلکہ ہزاروں ہندوستانی سپاہی بھی اس میں شامل تھے۔ سن 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مشہور جنگ پلاسی ہوئی۔ اس جنگ میں نواب کے ایک اہم کمانڈر میر جعفر نے غداری کی۔ اسی غداری کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کامیاب ہوئی۔ تاریخ دان اس جنگ کو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کی ابتدا قرار دیتے ہیں۔ 1764 میں جنگ بکسر ہوئی۔ اس جنگ کے بعد کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ میں ٹیکس وصول کرنے کا حق مل گیا۔ اب کمپنی صرف تاجر نہیں رہی بلکہ ایک حکمران طاقت بن چکی تھی۔ کمپنی نے زیادہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیے، کسان پریشان ہو گئے، ہندوستانی صنعت کو نقصان پہنچایا گیا۔ خاص طور پر بنگال کے مشہور کپڑے کی صنعت تباہ ہونے لگی، کیونکہ برطانوی مصنوعات کو ترجیح دی جا رہی تھی۔ لوگوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ انگریز مختلف ریاستوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ جہاں ضرورت ہوتی وہاں جنگ کرتے اور جہاں فائدہ ہوتا وہاں معاہدے کر لیتے۔ رفتہ رفتہ ہندوستان کے بڑے حصے پر ان کا اثر قائم ہو گیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں لارڈ ڈلہاؤزی ہندوستان آیا۔ اس نے ایک پالیسی اختیار کی جسے ڈاکٹرن آف لیپس کہا جاتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی ریاست کا حکمران بغیر حقیقی وارث کے فوت ہو جاتا تو وہ ریاست کمپنی کے قبضے میں چلی جاتی۔ اس پالیسی کے ذریعے کئی ریاستیں برطانوی حکومت میں شامل کر لی گئی۔ اس سے بہت حکمران ناراض ہو گئے۔ صرف حکمران ہی نہیں بلکہ عام لوگ بھی پریشان تھے۔ زیادہ ٹیکس، غربت، روزگار کی کمی اور مذہبی معاملات میں مداخلت کے خدشات نے عوام میں غصہ پیدا کر دیا۔ یہ غصہ آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیلنے لگا۔ آخر کار 1857 میں وہ وقت آیا جسے ہندوستان کی پہلی بڑی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی۔ اس وقت ہندوستانی سپاہیوں میں نئی رائفلوں کے کارتوس تقسیم کیے جا رہے تھے۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی استعمال ہوتی ہے۔
اس خبر نے ہندو اور مسلمان دونوں سپاہیوں میں شدید غصہ پیدا کیا۔ اس سے پہلے سپاہی منگل پانڈے نے انگریز افسروں کے خلاف مزاحمت کی، بعد میں انہیں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ ان کا نام آزادی کی ابتدائی جدوجہد میں اہم شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی بغاوت جلد ہی دہلی، کانپور، لکھنؤ، جھانسی اور دیگر علاقوں تک پہنچ گئی۔ بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کیا گیا۔ رانی لکشمی بائی، نانا صاحب اور کئی دوسرے رہنماؤں نے بھی مزاحمت کی۔ کئی مہینوں کی شدید لڑائی کے بعد انگریز دوبارہ طاقتور ثابت ہوئے۔ 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اگرچہ یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں آزادی کی خواہش مزید مضبوط کر دی۔ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اگر متحد ہو کر جدوجہد کی جائے تو ایک دن آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی احساس نے آنے والے برسوں میں ایک منظم تحریک کی بنیاد رکھی۔ 1858 میں برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب ہندوستان براہ راست برطانوی تاج کے زیر انتظام آ گیا۔ انگریزوں نے انتظامی اصلاحات کی، ریلوے، ڈاک اور ٹیلی گراف کا نظام بڑھایا، لیکن دوسری طرف ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں سے دور رکھا گیا اور سیاسی آزادی محدود رہی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ شروع میں اس کا مقصد انگریز حکومت سے آئینی اصلاحات اور ہندوستانیوں کے حقوق کا مطالبہ کرنا تھا۔ ابتدائی رہنماؤں کا خیال تھا کہ پرامن طریقے سے بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ 1905 میں وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بہت سے ہندوستانیوں نے اسے صرف انتظامی فیصلہ نہیں بلکہ تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی سمجھا۔ اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوا، غیر ملکی سامان کے بائیکاٹ کی تحریک چلی اور سودیشی تحریک نے زور پکڑا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی۔ اس کا مقصد بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ اور ان کے مفادات کی نمائندگی کرنا تھا۔ بعد کے برسوں میں مسلم لیگ نے آزادی کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم 1904 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ لاکھوں ہندوستانی سپاہیوں نے برطانوی فوج کے ساتھ مختلف محاذوں پر حصہ لیا۔ ہندوستانیوں کو امید تھی کہ جنگ کے بعد انہیں زیادہ سیاسی حقوق ملیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جلیانوالہ والا باغ کا سانحہ 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیانوالہ والا باغ میں ہزاروں لوگ ایک پرامن اجتماع میں شریک تھے۔ اسی دوران جنرل ڈائر نے فوج کو فائرنگ کا حکم دیا۔ اس واقعے میں سینکڑوں افراد مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ اس سانحے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور آزادی کی تحریک کو مزید مضبوط کیا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے خلافت تحریک شروع کی۔ اس تحریک میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور دوسرے علماء نے اہم کردار ادا کیا۔ ہندو اور مسلمان کئی مقامات پر مشترکہ طور پر اس تحریک میں شریک ہوئے۔ مہاتما گاندھی نے عدم تعاون تحریک شروع کی۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ سرکاری ملازمتیں، عدالتیں، اسکول اور غیر معمولی سامان کا بائیکاٹ کرے۔ ہزاروں افرادوں نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد علم، صحافت اور سیاست کی دنیا کی ایک نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے نوجوانی ہی سے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان کا مشہور رسالہ الہلال لوگوں میں آزادی اور بیداری کا شعور پیدا کرتا تھا۔
برطانوی حکومت نے کئی مرتبہ انہیں گرفتار کیا، لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بعد میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر بھی منتخب ہوئے اور آزادی کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ سرحدی علاقوں میں خان عبدالغفار خان نے عدم تشدد کی بنیاد پر تحریک چلائی۔ انہیں سرحدی گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تنظیم خدائی خدمتگار عوامی خدمت اور اصلاح کے لیے مشہور ہوئی۔ دوسری طرف کچھ نوجوانوں نے مسلم جدوجہد کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا خیال تھا کہ صرف سیاسی مذاکرات سے آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ انہی نوجوانوں میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ جیسے نام شامل تھے۔ 1925 میں انقلابیوں نے کاکوری کے مقام پر سرکاری خزانہ لے جانے والی ٹرین کو روکا۔ اس کارروائی کا مقصد ذاتی فائدہ نہیں بلکہ آزادی کی تحریک کے لیے وسائل حاصل کرنا تھا۔ بعد میں کئی انقلابی گرفتاریاں ہوئیں۔ رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور روشن سنگھ کو پھانسی دی گئی۔ اشفاق اللہ خان نے اپنی جان وطن کی آزادی کے لیے قربان کی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے مضبوط حامی تھے۔ آج بھی انہیں آزادی کے عظیم مجاہدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ نے نوجوانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ 1929 میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرکزی اسمبلی میں بم پھینکا، جس کا مقصد ہلاکتیں نہیں بلکہ اپنی آواز پہنچانا تھا۔ بعد میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی دی گئی۔ ان کی قربانی نے لاکھوں نوجوانوں کو آزادی کی تحریک سے جوڑ دیا۔ 1930 کی دہائی تک آزادی کی تحریک پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ طلباء، علماء، کسان، مزدور، خواتین اور مختلف سیاسی و سماجی رہنما اس جدوجہد کا حصہ بن گئے۔ ہر طبقہ کسی نہ کسی انداز میں آزادی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستانی رہنماؤں سے مشورہ کیے بغیر ہی ہندوستان کو بھی جنگ میں شامل کر دیا۔ اس فیصلے پر کئی سیاسی جماعتوں نے سخت اعتراض کیا اور آزادی کا مطالبہ مزید تیز ہو گیا۔ بھارت چھوڑو تحریک 1942 شروع کی۔ اس تحریک کا نعرہ تھا کرو یا مرو۔ ملک بھر میں لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا۔ برطانوی حکومت نے گاندھی جی سمیت متعدد رہنماؤں کو گرفتار کر لیا، لیکن تحریک پورے ملک میں جاری رہی۔ اسی دوران نیتا جی سبھاش چندر بوس نے آزاد ہند فوج قائم کی۔ انہوں نے ہندوستان کو جدوجہد کے ذریعے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ان کا مشہور نعرہ تھا، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اگرچہ فوج کو کامیابی نہ مل سکی، لیکن اس نے آزادی کی تحریک کو نئی طاقت دی۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ برطانیہ جنگ سے معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اب ہندوستان پر پہلے کی طرح حکومت جاری رکھنا اس کے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ 1946 کے واقعات۔ 1946 میں عبوری حکومت قائم کی گئی۔ اسی دوران مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات بھی شروع ہو گئے، جن سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ مسلم لیگ کے مطالبے پر ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ آخر کار برطانوی حکومت نے ہندوستان کو 2 آزاد ممالک میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، جبکہ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ آزادی خوشی کا لمحہ ضرور تھی، لیکن تقسیم کے دوران لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ بہت سے خاندان بچھڑ گئے اور بے شمار افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب تھا۔ آزادی کے بعد ہندوستان نے جمہوری نظام کو اختیار کیا اور نئے آئین کی تیاری شروع ہوئی۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی اپنی نئی ریاست کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یوں بر صغیر کی ایک طویل جدوجہد اپنے اختتام کو پہنچی۔ آزادی کے بعد کے چیلنج۔ آزادی ملنے کے فوراً بعد دونوں ممالک کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
لاکھوں مہاجرین نئی سرحدوں کے دونوں طرف منتقل ہوئے۔ رہائش، خوراک، روزگار اور امن و امان جیسے مسائل حکومتوں کے لیے ایک بڑا امتحان بن گئے۔ پاکستان ایک نئی ریاست تھا، اس لیے ابتدا ہی سے اپنے سرکاری ادارے، معیشت، فوج اور انتظامی نظام کو منظم کرنا پڑا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا پیغام دیا اور ملک کی مضبوط بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ ہندوستان نے جمہوری نظام کو اختیار کیا اور نئے آئین کی تیاری پر کام تیز کر دیا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کا آئین نافذ ہوا اور ملک ایک جمہوریہ بن گیا۔ دونوں ممالک کے تعلقات۔ آزادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کئی اہم مسائل سامنے آئے، جن میں سرحدی تنازعات اور کشمیر کا مسئلہ نمایاں تھا۔ ان اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کے عوام زبان، ثقافت اور تاریخ کی کئی مشترکہ رشتوں سے جڑے رہے۔ آزادی کی جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اتحاد، قربانی، صبر اور انصاف کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ تاریخ سے سبق حاصل کریں، اختلافات کے باوجود امن، احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ آزادی صرف 14 یا 15 اگست منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں، جدوجہد اور صبر کا نتیجہ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، لاکھوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور بے شمار خاندان ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قومیں متحد رہتی ہیں تو بڑے سے بڑا دشمن بھی انہیں شکست نہیں دے سکتا، لیکن جب اختلافات بڑھ جائیں تو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آزادی کے بعد ہر قوم کی اصل طاقت اس کا علم، اچھا کردار، انصاف اور محنت ہوتی ہے۔ اگر قوم تعلیم، دیانتداری اور قانون کی پابندی کو اپنا شعار بنا لے تو ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تاریخ کو صحیح انداز میں سمجھے، نفرت کے بجائے احترام، انصاف اور بھائی چارے کو فروغ دے اور اپنے وطن کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرے۔ تاریخ ہمیں صرف ماضی نہیں بتاتی بلکہ مستقبل سنوارنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ آزادی کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں نے اپنے انداز میں ترقی کا سفر شروع کر دیا۔ نئے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے، صنعتوں کو فروغ دیا گیا، سڑکیں، ریلوے اور دیگر بنیادی سہولیات میں بہتری لانے کی کوششیں کی۔ وقت کے ساتھ دونوں ممالک نے سائنس، ٹیکنالوجی، طب، زراعت، کھیل اور تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ اگرچہ مختلف اداروں میں کئی سیاسی، معاشی اور سماجی مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن دونوں ممالک نے ان چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ آج ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں، بلکہ ان قربانیوں کو بھی یاد رکھیں جن کی بدولت ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ قانون کا احترام کرے، اپنے وطن کی ترقی میں حصہ لے، تعلیم حاصل کرے، محنت کرے اور ایک ذمہ دار شہری بنے۔ جب ہر فرد اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرے گا تو ملک مزید مضبوط اور خوشحال بنے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ممالک میں امن، بھائی چارہ، انصاف اور خوشحالی عطا فرمائے۔
اور ہمیں تاریخ سے صحیح سبق سیکھ کر بہتر مستقبل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔